حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور میرا بیٹا بیمار ہے اور بس قریب المرگ ہے، دعا کر دیں کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا ابھی 300 سال تو ہے۔ آپ نے فرمایا آخر امت ہوگی کہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ 100 کے قریب ہوں گی، 60 سے 70-80 سال کے درمیان۔ تو وہ بڑھیا پوچھتی ہے وہ پھر رہنے کے لیے مکان بنائیں گے؟ تو کہا کہ ایسے مکان کے تم سوچ بھی نہ سکو، ساما 100 برس کا پل کی خبر۔ تو یہ زندگی ہے کیا؟ 60 سال 70 سال۔ وہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ جو زندگی ہے اس کا میں نے حساب نکالا ہے۔ میں نے کہا بتائیے، کہنے لگا کہ یہ 60 سال اگر زندگی ہے ایوریج، آج کل یہی زندگی ہے 60 سال، ویسے تو 45 سال ایوریج یہاں کی نکال لی گئی ہے، لیکن چلو ہم اس دور میں جو چل رہا ہے 60 سال کی زندگی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس میں 20 سال ہم سو کے گزارتے ہیں، روزانہ 8 گھنٹے سوئیں، تیسرا حصہ سوئیں، تو 60 سال زندگی میں 20 سال تو سو کے گزاریں، باقی بچی 40 سال۔ اس میں 7-8 سال بچپن کے کاٹ لیجیے، کوئی بڑھاپے کے دھکے کاٹ لیجیے، روزانہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ واش روم میں گزرتا ہے تو یہ 3 سال یہ نکال لیجیے۔ اس نے مجھے حساب کر کر کے کہا کہ 17 سال بچتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اور بڑھا لو 25 سال کر لو۔ وہ آپ قصاب کے ساتھ جاتے ہیں نا، شادی بیاہ دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ وہ یہ جانور کتنے کا، تو وہ کہتا ہے یہ ہیں تو 4 من کا ہے، لیکن جو صافی گوشت ہوگا وہ 2.5 من ہوگا، کوئی انتڑیوں میں نکل جائے گا، کوئی کھال میں نکل جائے گا، تو صافی گوشت آپ کا، یہ جانور 4 من کا ہے لیکن صافی گوشت 2.5 من ہوگا۔ زندگی 60 سال کی ہے لیکن صافی زندگی 25 سال بچے گی۔ یہ ٹوٹل زندگی ہے جس کو ہم نے گزارا، کچھ سو کے گزاری، کچھ ہم نے بیماریوں میں گزاری، کچھ بچپن، کچھ بڑھاپا، کچھ واش روم میں، تو چلو جو زندگی ہے وہ کتنی ہوئی؟ 25 سال لگا لیں۔ یہ ٹوٹل زندگی ہے، اس کو ہی احتیاط سے گزارنا، اور یہی احتیاط سے نہیں گزرنا۔ جس نے اس کو احتیاط سے گزار لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ 25 سال ہیں ٹوٹل جن کو سنبھال کے گزارنا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل الختلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ روزہ رکھ کے جو گزار دے گا اس کی بھی تو گزر جائے گی، اور جو آوارگی میں گزار دیتا گزر تو اس کی بھی جائے گی۔ رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ عور تھا، جو برہنہ بدن رات سردی میں ٹھٹرتا رہا، رات تو بالآخر گزر ہی جاتی ہے۔ تو یہ زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں بسر کیا۔ تو میں بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں مرحومہ کے لیے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، بچوں کو اللہ صبر توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے محترم مرزا صاحب کو ایک لمبی رفاقت جو ان کے ساتھ تھی، ایک بڑا زبردست رشتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق صبر عطا فرمائے اور اپنی خاص عنایتیں ان کی لحد میں اتاریں۔ اور آپ سب کو دعا دیتا ہوں جن کے والدین زندہ و حیات ہیں ان کی خدمت کو شعار بنائیں اور ان کی لمبی زندگی اللہ نصیب کرے۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، روزانہ دن میں 1 مرتبہ دعا اہتمام سے ان کے لیے کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ رزق کی کثرت اور چیز ہے، رزق کی برکت اور چیز ہے۔ ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکت نہیں آ سکتی جو اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ دعا کرے۔ اور دوسری بات، اگر اولاد نمازی ہوگی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو والدین زندہ ہیں تو ان کی قدردانی کی، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعاؤں کو کبھی بھی ترک نہ کیجیے۔ ماں باپ کا یہ حق ہے، ایک حدیث میں آتا ہے 4 حق ہیں اولاد کے جو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حق اولاد کے ذمہ واجب الادا رہتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا، یہ پہلا حق ہے۔
اللہ اکبر، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں، ورنہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے وہ بیرون ملک ہوں گے، نہیں، وہ تھے قبرستان میں گئے ہیں، کھڑے رہے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کو بڑی حیرت کا جھٹکا لگا ہوگا، کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا بد نصیب وہ شخص ہے جس کو جنازہ آتا نہیں ہوتا، اور وہ جنازے میں کھڑا ہوتا ہے لیکن جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے جو اپنی ماں کا، اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے اور صف میں بھی کھڑا ہو۔ یہ پہلے حق تھا ماں باپ کا جو ادا نہیں کر سکا۔ دوسرا حق استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے اولاد کے ذمے کہ ان کے بعد دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ اکبر، سالے اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور خوش نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں فراموش نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے لوگوں کہا کرتے تھے کہ یہ ایک دعا مانگ، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما۔ اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ محمد بن سیرین ایک تابعی ہوئے، وہ جب بھی دعا مانگتے تو کہتے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ان کی ماں کو بخش دے، اور یہ دعا کرتے۔ تو کسی نے کہا آپ کو حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ سے کوئی خاص تعلق محبت کا ہے کہ ان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں؟ کہا ان کے لیے دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں، کیونکہ ابو ہریرہ نے کہا تھا اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ تو میں ان کے لیے دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں۔ تو ماں باپ کے لیے دعا، بلکہ فرمایا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ، کون ہے جو مسجد ارشاد میں 2 نفل پڑھے اور میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرے؟ اللہ، تو ماں باپ کے لیے آپ جب دعا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کا پورا حصہ آپ کو بھی ملتا ہے۔ جب کوئی ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ جو دعائیں ماں باپ کے لیے کی ہیں تو وہ آپ کو بھی ملتا ہے۔ تو ماں باپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ جو ہے وہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائے۔ تیسرا حق وہ ہے انفاذ الوعد، ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ انہوں نے اگر انفاذ العہد، اگر انہوں نے کوئی عہد کر دیا تھا اور وہ پورا نہیں کر سکے تو اس کو پورا کرنا۔ اللہ سے کوئی منت مانی تھی، پوری نہیں کر سکے، یا ویسے کسی سے غریب سے وعدہ کر لیا تھا، یا کوئی انہوں نے منصوبہ شروع کیا تھا جو تکمیل پذیر تھا تو اس کو مکمل کرنا۔ یہ تیسرا حق ہے اولاد کا۔ اور اس کے ضمن میں علماء نے کہا ہے کہ ماں باپ کے معمولات خیر کو جاری رکھنا، یعنی وہ جن غریبوں کا خیال رکھتے تھے، جن رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، جن ہمسایوں کا خیال رکھتے تھے، جن لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اولاد اس تسلسل کو ٹوٹنے نہ دے۔ ان کو اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو اس کو جاری رکھے۔ اور چوتھا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے ہے، بر الاصدقاء، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ چچا باپ کی جگہ پر ہے اور خالہ ماں کی جگہ پر ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ یہ وہ حق ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے واجب ادا رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص عنایتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ جس طرح تشریف لائے دعا میں شامل ہونے کے لیے، تو اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ بار دیگر دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔